اشرا صاحب، میں ایک سوال اور یہ آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں کہ رمضان میں تراویح کی جو رکعات جس پہ ہم نے تفصیل سے آپ نے بات کی، اس کے اختلاف کی بنیاد پر بالعموم مسلمان ایک دوسرے پر لعن طعن کرتے ہیں، اور اس رویے پر آپ کیا کہتے ہیں؟ رکعاتوں کی تعداد میں آپ کے نزدیک کس طرز عمل کو ترجیح حاصل ہے؟ جی، یہ بہت اہم اور پریکٹیکل بات ہے۔ وہ یہ کہ مسلمانوں میں واقعتاً یہ چیز اب موجود ہے کہ مثال کے طور پر دو الگ انتہائیں تو پائی جاتی ہیں کہ ایک طرف جو لوگ 11 رکعتوں پر اصرار کرتے ہیں وہ 23 رکعتوں کو ماننے والوں پر طعن و تشنیع کرتے ہیں، اور دوسری طرف 23 رکعتیں والے بھی اسی طرح وہ معاملہ ہے۔ تو اب دیکھیں کہ اگر دونوں کا جائزہ لیا جائے، ایک تو اصرار کرنا دونوں کا ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک 11 رکعت والوں کا اس پہلو سے اصرار کرنا کہ وہ اس اجازت کو ہی نہ مانے کہ 11 رکعتوں سے زیادہ ہو نہیں سکتی، تو اس کے حق میں چونکہ کوئی دینی دلیل نہیں ہے تو اصرار بھی مناسب نہیں ہے، ایک بات۔ اگر دوسرے موقف کے جو حاملین ہیں وہ اصرار کریں کہ 23 رکعتیں ہی ہیں اور یہ جو ہے ٹھیک نہیں ہے، تو ان کی بات زیادہ ضعیف ہے، کیونکہ ان کے پاس تو حضور کا کوئی عمل، کوئی اسوہ، کوئی قول، کوئی ارشاد بھی اس کی یعنی اس تعداد کی تعین میں تو موجود ہی نہیں ہے، تو ان کا اس پہ اصرار کرنا تو بالکل ہی نہیں بنتا۔ وہ اتنی بات صرف کر سکتے تھے کہ 23 یا 33 یا 39 کی بھی اجازت ہے، کیونکہ اس میں کوئی رکعتوں کی تعداد ہمیں دی ہی نہیں گئی، ٹھیک لیکن اصرار دونوں سائڈ سے ٹھیک نہیں ہے۔ اب جہاں تک اس کی بات ہے کہ ترجیح کی، تو اگر ایک شخص ہے وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ حضور کا جو اپنا اسوہ تھا، اپنا عمل تھا رمضان میں، اس کے علاوہ بھی، تو چونکہ وہ معلوم ہے، وہ مستند روایتوں میں آیا ہے، وہ آپ کا اسوہ ہے، تو اس لیے آپ کے اسوے کی پیروی میں اگر میں یہ دیکھوں تو یہ افضل ہے۔ تو اس پہلو سے ایک ترجیح بہرحال اس کی بن جاتی ہے، اس پہلو سے ترجیح ہے، کیونکہ وہ آپ کا ہمیشہ کا ایک معمول ہے نا۔ بے شک آپ نے پابند نہیں کیا کہ آپ 11 ہی پڑھیں، لیکن آپ کا معمول ہے، میں اگر اس کو فالو کرتا ہوں اس اسوے کو، تو میرے پاس ایک اساس ہے کہ اس کے افضل ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ حضور کا اپنا طریقہ ہے وہ، ٹھیک تو اس پہلو سے تو اس کو ترجیح ہے۔ لیکن کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ اگر اس اسوے پر جائیں گے تو اس میں چونکہ طویل قرات ہوتی ہے، عام لوگوں کے لیے اس میں ذرا سا تخفیف ہونی چاہیے اور رکعتیں ذرا زیادہ ہو جائیں، تو وہ کہتے ہیں کہ اس وجہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ چونکہ عام لوگ عشاء کے بعد پڑھیں گے تو اس لیے اس کو ترجیح دینا چاہیے کہ ان کی رعایت سے تخفیف ہوگی، چھوٹی چھوٹی رکعتیں ہوں گی، ٹوٹل رکعتیں زیادہ ہو جائیں، تو وہ اس پہلو سے وہ لوگ کہیں گے کہ ہمیں یہ ہماری جو ہے نا جسٹیفیکیشن ہے۔ لیکن اس طرف جو بات ہے میں سمجھتا ہوں اس کو ایک درجہ فضیلت تو حاصل ہے صحیح، کہ 11 رکعتوں کے حوالے سے یہ اساس کے حضور کے معمول میں موجود ہے، یہ ایک ترجیح ہے۔ لیکن دونوں طریقے ہر لحاظ سے جائز ہیں۔ ایک دوسرے کے بارے میں یہ رائے قائم کرنا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے یا یہ خلاف سنت ہے یا یہ جائز نہیں ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، ہمارا موقف تو درمیان میں ہے۔ ٹھیک یعنی اس معاملے میں نہ ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ 100% جو ہے ایسا ہے کہ تبدیل نہیں ہو سکتا، اور نہ یہ دین میں ثابت ہے، بلکہ رکعتوں کے اضافے کی بھی اجازت ہے، اور حضور کا اسوہ یہ ہے ہم کم زیادہ رکعتیں پڑھ سکتے ہیں کیونکہ حضور نے ہمیں پابند نہیں کیا۔ تو اس لیے جس معاملے میں رسول اللہ نے خود اتنی آسانی اور وسعت رکھی ہے، اس میں ہم اس طرح کی طعن و تشنیع کر کے کیوں تنگی پیدا کریں؟ صحیح، تو اس لیے دونوں چیزوں پر اصرار اور ایک دوسرے کے جو مخالف موقف پر جو اس طرح کی طعن و تشنیع اور اس میں سختی برتنا، یہ رویے بالکل بھی درست نہیں سمجھتا میں۔ تھینک یو ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک اور چیز جو عام طور پر ہمارے یہاں یہ کہا جاتا ہے یا لوگ سمجھتے ہیں کہ رمضان میں خاص طور پر تراویح میں کم از کم ایک مرتبہ پورا قرآن پڑھنا یا سننا چاہیے، اس کا کیا ماخذ ہے؟ اس کا کوئی ماخذ دین میں نہیں ہے، حضور کے اسوہ میں نہیں ہے، آپ کے ارشادات میں نہیں ہے۔ بس یہ کہ مسلمان اگر کسی جگہ پر نماز پڑھتے ہیں، اکٹھے ہو کر پڑھتے ہیں، ایک امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں، نفل نمازیں ان کو آزادی ہے، وہ جتنی چاہیں رکعتیں پڑھیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم اس قیام اللیل میں پورا قرآن سنیں، کیونکہ یہ قرآن کا مہینہ ہے، قرآن کے نزول کا مہینہ ہے، اور اس میں رسول اللہ نے قیام اللیل کی بڑی فضیلت بھی بتائی ہے، ترغیب بھی دی ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ پورا یہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، تو یہ چونکہ رمضان کا مہینہ ہی قرآن کا مہینہ ہے، اور حضور بھی
جو ان کے ساتھ جبریل امین کے ساتھ جو مذاکرہ ہوتا تھا اور جبریل امین کی طرف سے جو پریزنٹیشن ہوتی تھی قرآن کی، وہ بھی رمضان کے اندر ہوتی تھی. تو ان کی چاہت ہے کہ ہم پورا قرآن سنیں اور ایک قاری آداب تلاوت کی رعایت کرتے ہوئے پورا قرآن سنائے. تو یہ چاہت بری نہیں ہے، اچھی ہے، ٹھیک ہے، وہ کریں، اس میں کسی بھی قسم کی کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن یہ کانسیپٹ رکھنا کہ اس نماز میں اور اس مہینے میں پورا قرآن کسی جگہ پر کسی مسجد میں پڑھنا یا لوگوں کا سننا، یہ ایک ضروری چیز ہے. اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس کا دین میں کوئی ماخذ نہیں ہے، نہ صحابہ کے آثار میں، نہ حضور کے عمل میں، نہ حضور کے اپنے ارشادات میں. تو یہ لوگوں نے خود جو ہے یعنی اس حد تک جو لے کر گئے ہیں، ایک تصور عامت الناس پہ اب بن گیا ہے نا ہمارے ہاں. تو اگرچہ باہر دنیا میں تو نہیں ہے، ہر جگہ پر مسلمانوں کا یہ کانسیپٹ نہیں ہے، ہمارے ہاں یہ بن گیا ہے. تو جب بنا ہے تو اس سے بڑے کچھ نقصانات بھی ہوئے ہیں، جیسے کہ اب عامت الناس پہ یہ تصور جب رائج کر دیا کہ آپ نے پورا قرآن سننا ہے اور امام نے پورا قرآن ہر مسجد میں سنانا ہے. جب آپ نے یہ کانسیپٹ رائج کر دیا تو اس کا یہ نقصان ہوا کہ ایک تو جو کاروباری طبقہ ہے وہ کہتے ہیں کہ بھئی جب پورا قرآن سننا ہے نا تو ہم تو اپنا کاروبار نہیں چھوڑ سکتے، ایسا کر لیتے ہیں 2-4-6 دن کے لیے کاروبار بند کرتے ہیں اور ہم اس کو جلد سے جلد اس کو نمٹا دیتے ہیں کیونکہ یہ ضروری عمل. تو جلد کے چکر میں پھر وہ یہ تلاش کریں گے کہ سب سے تیز پڑھنے والا قاری کہاں ہو جس میں کم بوجھ پڑے اور جلد سے جلد 3 یا 5 راتوں میں ہم اس فریضے کو انجام دے لیں. تو وہ اس طرح کا حافظ تلاش کرتے ہیں. جب اس طرح کی چیز بہت رائج ہو جاتی ہے تو ایسے قرآن پڑھنے والے حافظ جو ہیں وہ جو بہت تیزی سے اور کم وقت میں اور آپ کے لیے بوجھل بنے بغیر پورا قرآن سنا دیتے ہیں تو ان کی بھی ظاہر ڈیمانڈ بڑھ گئی. تو اس طرح سے یہ رواج جو 3 روزہ 5 روزہ جو پڑا ہے اس کی وجہ اصل میں یہ کانسیپٹ ہی بنا ہے کہ یہ کانسیپٹ بنا ہے. لیکن اس سے کیا خرابی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کا حکم تو تھا کہ ورتل القرآن ترتیلا، قرآن مجید کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے کہ یہ جو کتاب ہے اس کو تدبر کے لیے نازل کیا ہے. وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ. تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یہ کتاب تو ہم نے اس لیے نازل کی ہے کہ لوگ اس کی آیات پر تدبر کریں اور اہل عقل اس سے نصیحت حاصل کریں. تو ایک آیت میں نے یہ بھی رکھی ورتل القرآن ترتیلا کہ حضور کو بھی یہ تاکید تھی. اس کتاب کے نزول کا مقصد بھی یہ ہے. قرآن میں جگہ جگہ یہ بات بیان ہوئی وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. تو آپ دیکھیں تذکیر، نصیحت حاصل کرنا، تدبر کرنا، اسی مقصد سے قرآن پڑھا جاتا ہے اور سنا جاتا ہے. نمازوں میں بھی، قیام اللیل میں بھی، قیام اللیل میں تو خاص طور پر. تو اگر ہم ایک مرتبہ اس طرح کا کانسیپٹ رائز کر دیں کہ آپ نے پورا قرآن سننا ہے یا سنانا ہے تو اس سے یہ مسئلہ پیدا ہوا نا کہ ہم نے جلدی والی طریقہ اختیار کیا. تیز پڑھنے والے حافظ دیکھے 3 یا 5 دنوں میں جلد سے جلد بس 20 سجدے کر لیے جائیں اور قرآن اس طرح ختم کر لیا جائے. تو اس سے کیا ہوگا، قرآن مجید کی جو حرمت ہے، اس کا تقدس ہے، پڑھنے کے جو آداب ہیں، اس کی عربیت ہے، وہ سب مجروح ہو گیا اور جو مقصد ہے تدبر اور ترتیل وہ بھی ختم ہو گیا. تو یہ ساری خرابیاں کس سے پیدا ہوئی؟ ایک غلط نقطہ نظر، ایک غلط تصور لوگوں کو دینا، اس سے یہ سارے مسائل ہوئے. اگر آپ لوگوں کو وہی وسعت رکھتے جو دین میں ہے اصل میں کہ آپ جتنی چاہیں رکعتیں پڑھیں، جتنا چاہے قرآن سنیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. آپ تنہا پڑھیں، آپ جماعت سے پڑھیں، اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، آخر میں طاق کر لیجئے گا. تو یہ اگر وسعت رکھی جاتی تو یہ جو مسئلے میں نے آپ کو بتائے ہیں تیز والی تراویح کے، یہ سارے مسئلے پیدا ہمارے پاک و ہند میں، سب کانٹیننٹ میں یہ پیدا نہ ہوتے. صحیح. تو اس غلط نقطہ نظر سے یہ چیز پیدا ہو. اشرف صاحب، میں بس آخری ایک چیز جس کا تعلق وطر سے ہے وہ پوچھنا چاہوں گا، یہ بہت ضروری ہے کہ قنوت جو ہے اس کے کیا معنی ہیں، دعائے قنوت کسے کہتے ہیں اور اس کا موقع اس نماز میں کب ہوتا ہے؟ جی، قنوت کے جو لغوی معنی ہیں وہ تو قیام کے ہیں، خشوع اور خضوع کے ہیں. وقوموا للہ قانتین جسے قرآن مجید میں بھی آیا، یہ اس کے لغوی معنی ہیں. لیکن اصطلاحی طور پر اگر آپ دیکھیں تو اس کے معنی
نماز میں قیام کی حالت میں جو دعا کی جاتی ہے اصطلاحاً قنوت اس کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی اس موقع کی دعا کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ صحیح تو وہ قیام کی حالت میں جو دعائیں ہیں یا تو وطر میں حضور نے کی ہیں وہ ثابت ہیں، اور رکوع سے پہلے کیا ہے اس سے بھی ثابت ہے، اور رکوع کے بعد جب ہم دوبارہ قیام میں آ جاتے ہیں جس کو قومہ کہا جاتا ہے، تو قومے کی حالت بھی قیام کی حالت ہے، اس میں بھی حضور سے قنوت کرنا ثابت ہے۔ اور بہت سے ایسے واقعات اور حوادث یا کوئی مصائب ہوئے جیسے آپ کہتے ہیں قنوت نازلہ، تو اس طرح کے موقعوں پر جب حضور نے قنوت کی ہے فجر میں بھی اور دوسری نمازوں میں بھی، تو وہ رکوع کے بعد کی ہے۔ تو موقع جو ہے رکوع سے پہلے بھی ہے، رکوع کے بعد بھی ہے۔ وطر کے اندر رکوع سے پہلے والی جو روایت ہے وہ زیادہ ٹھیک معلوم ہوتی ہے، لیکن کثرت سے آپ پوچھیں کہ کثرت سے قنوت کس قیام میں کیا ہے، تو وہ زیادہ تر ہمیں قنوت نازلہ میں رکوع کے بعد ملتا ہے۔ تو قنوت کا لغوی مطلب یہ ہوا خشوع، خضوع، قیام، اور اصطلاحی معنی اس دعا کی جو قیام میں ہے، اور یہ دعا رکوع سے پہلے رکوع کے بعد ہو سکتی ہے۔ بعض دعائیں حضور نے جیسے سیدنا حسن کو ایک دعا سکھائی، اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت، اور دوسری بھی بعض دعاؤں کا ذکر آتا ہے روایتوں میں، وہ ہم اختیار کر سکتے ہیں، اور ہم چاہیں تو اور بھی کوئی پاکیزہ الفاظ اس موقع پر، کوئی پابندی نہیں ہے کہ کوئی مخصوص الفاظ ہی سے دعائے قنوت کرنی ہے، ہم کر سکتے ہیں۔ لیکن کیا اس میں قنوت میں دعا کرنا لازم ہے؟ جی، قنوت کی جو دعا ہے اس کے بارے میں بھی جاننا چاہیے کہ یہ مشروع تو ہے، پسندیدہ ہے، حضور کے عمل سے بھی ثابت ہے، لیکن یہ کوئی وطر کا لازمی جز نہیں ہے۔ وہ کیسے کہ جب صحابہ نے وطر کی نماز روایت کی ہے کہ حضور کس طرح طاق کرتے تھے اس نماز کو، تو اس میں ایسی بھی روایتیں ہیں جس میں بغیر قنوت کے صحابہ نے آپ کی نماز ہم تک پہنچائی ہے، اور بعض صحابہ نے اس طرح پہنچائی ہے کہ جس میں قنوت کرنا بھی، قنوت کی دعا کرنا بھی قیام میں نقل ہو گیا ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ قنوت کرنا اور نہ کرنا دونوں حضور سے چونکہ ثابت ہے، اس لیے یہ کہنا ٹھیک نہیں ہوگا کہ قنوت کی جو دعا ہے نا وہ لازم نہیں ہے۔ چلے، تھینک یو ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ۔